فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ، صدر فتویٰ بورڈ تلنگانہ۔ شیخ، مان لیجیے سوسائٹی میں XYZ کو ہم قرضہ دے رہے ہیں، اور قرضہ دینے کے بعد واپس لوٹانے سے پہلے جو پیریڈ ہوتا ہے، یہ مدت ہوتی ہے، اس مدت میں اس سے الگ طریقے سے کام لیتا رہتا ہوں قرض دینے کی وجہ سے آپ کا احسان اس پر ہے۔ ہاں، اور وہ بیچارہ چونکہ میں قرض دیا ہوں، اسی مروت میں میرے سارے کام کرتے جاتا ہے۔ اگر یہ پہلے ہی سے کام لیتا تھا اور اب قرض دیا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن قرض دینے کے بعد مختلف کام لیتے رہنا اور اپنی کاموں کے لیے مجبور کرنا، یہ کہاں تک درست ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس ضمن میں ہمیں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ملتی ہے جو انس رضی اللہ عنہ سے مروی حسن درجے کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اہدی الیہ طبق فلا يقبلہ، اگر کسی کے درمیان ایسی قرض کی معاملہ داری ہوئی اور کسی نے قرض دینے کے بعد ہدیے میں کوئی تشتری یا کوئی پلیٹ وغیرہ کوئی چیز دی، تو حکم یہ ہے کہ قرض دینے والا مقروض سے وہ قبول نہ کرے، ہدیہ قبول نہ کرے۔ او حملہ علی دابہ، سواری پر بیٹھایا محض اس لیے کہ اس نے قرض دیا، فلا یرکبھا، تو اس پر سوار نہ ہو۔ الا ان یکون بینہ وبینہ قبل ذلک، اگر کوئی ایسا معاملہ تھا جو قرض دینے سے پہلے ان دونوں کے درمیان ہدیوں کا تبادلہ، تحائف کا تبادلہ، سواری پر بیٹھانا، کوئی بھی خدمت پہلے سے جاری تھی، کوئی حرج کی بات نہیں، قرض کی وجہ سے ہو رہی ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوا کہ آج کل ہم قرضہ واپس لوٹانے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ میٹھے کا ڈبہ بھی ان کو دیتے ہیں اور کچھ اور تحفہ گفٹ ان کو دیتے ہیں، تو یہ لینا بھی درست نہیں ہوگا پھر؟ نہیں، اس کی ہم دو شکلیں کریں گے۔ پہلا سوال قرض لوٹانے سے پہلے کی مدت کے درمیان فائدہ اٹھانے کی شکل میں۔ اوکے۔ اب یہ ہے کہ قرض واپس کیا جا رہا ہے، تو واپس کرنے کے بعد فائدہ اٹھانا، تو اس کی دو شکلیں ہمیں ملتی ہیں، ایک ناجائز اور دوسری جائز۔ اگر قرض دینے کے بعد کوئی مشروط فائدہ ہے، کنڈیشنل، پہلے اگریمنٹ ہوا میں آپ کو قرض دوں گا، آپ اتنی رقم زائد دیں گے، آپ فلاں مجھے فائدہ پہنچائیں گے، پہلے سے نیت تھی، بات چیت ہو چکی، تو ایسی صورت میں یہ سود ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، صحابہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ سے موقوفاً یہ روایت ثابت ہے، اور شریعت کا فقہ کا یہ ایک اہم ترین قاعدہ ہے۔ لیکن کسی نے قرض واپس کیا اور ان دونوں کے درمیان سابق میں کوئی چیز طے نہیں تھی کہ آپ زائد یہ کام کرو گے، رقم دو گے وغیرہ وغیرہ، کوئی چیز مشروط نہیں تھی، طے نہیں تھی۔ احسان مند آدمی اپنی جانب سے حسن سلوک کرنے والے کی کوئی خدمت کرنا چاہ رہا ہے، مزید رقم دینا چاہ رہا ہے یا کچھ ہدیہ دینا چاہ رہا ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ اس ضمن میں ہمیں دو روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت صحیح مسلم میں ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے ایک اونٹ لیا، بکر، عمر کا ایک ایسا مرحلہ جو 2-3 سال کا ہو، جس کی قیمت کم رہتی ہے مارکیٹ میں، بکر لیا۔ جب واپس لوٹانا چاہا اور اس سے ملتا جلتا اس عمر کا جانور تلاش کرنے کی کوشش کی، نہیں ملا۔ خیار رباعی 6-7 سال کا اور قیمتی جانور مل رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیمتی جانور واپس کرنے کا حکم دیا، قرض لوٹانے کی شکل میں۔ پھر فرمایا، ان خیار الناس احسنهم قضاء، سب سے بہترین وہ افراد ہیں جو قرض لوٹاتے وقت عمدگی کا خیال رکھتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، لیکن شرط نہیں ہونی چاہیے ابتدا میں۔
دوسری روایت جو صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ قرض دینا تھا، تو جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقضانی وزادنی، مجھے قرض بھی لوٹایا اور مزید حسن سلوک بھی کیا، خیال رکھا۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ابتدا میں کیا کچھ نیت تھی، کچھ شرط تھی، کچھ پابندی تھی، تو پھر وہ سود ہو جائے گا۔ نہیں، ابتدا میں کوئی ایسی شرط نہیں رکھی گئی تھی، آدمی اپنی جانب سے مطالبے کے بغیر کوئی ہدیہ یا زائد رقم کوئی چیز پیش کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے۔ بات ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ ناظرین، بات بہت واضح ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔